اب چاہیے تو تھا بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ روز اول سے ہے۔ نمرود فرعون طاقتور، جب دلیل کا جواب نہیں آتا تو تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ کس پہ اتر آتے ہیں؟ تشدد پہ، گالم گلوچ پہ، لڑائی پہ۔ تو کیا کہنے لگا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اپنی قوم سے کہنے لگا نمرود، سب مل کر آگ جلائیں، ہم خلیل کو اس کے اندر پھینکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے 1500 خدا طاقتور ہیں یا اس کا ایک خدا طاقتور ہے۔ دیکھتے ہیں پھر آج ہم ہو جائے پھر یہیں پر اسی میدان میں، ہاں آج پتہ چلے گا خلیل کا خدا طاقتور ہے، ہوگا طاقتور تو بچائے گا اپنے خلیل کو، اور اگر ہمارے طاقتور ہوئے تو خلیل جلے گا سب کے سامنے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آگ جلاؤ نا۔ اور اقبال نے اس مقام پہ کیا کہا؟ وہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ وہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، وہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر ایمانی قوت ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تابعداری کرے گا، اور اگر ہم خدا کے باغی ہوئے جو ہمارے متحد سب ہمارے باغی ہو جائیں گے۔ یہی راز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ کہنے لگا لکڑیاں جمع کرو، سامان جمع کرو، خلیل کو پھینکو اس کے اندر، دیکھتے ہیں خلیل کا خدا کتنا طاقتور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ نمرود کہنے لگا خلیل تیری موت کا سامان ہو رہا ہے اور تم کھڑے مسکرا رہے ہو۔ فرمایا نمرود یہ تمہاری بھول ہے، موت اور زندگی کے فیصلے فرش پہ نہیں ہوتے، عرش پہ ہوتے۔ یاد رکھنا اگر وہ بچانے پہ آئے ساری کائنات مل کر اس کو مار نہیں سکتی، اور اگر وہ مارنے پہ آ جائے پھر ساری کائنات مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ موت اور زندگی کے فیصلے عرش کے اوپر ہیں، فرش پر ہے ہی نہیں۔ آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر منجنیق میں، جس کو کئی آدمی گھماتے، زور سے پھینکا، اور لکھا ہے تقریباً 40 میل تک چاروں طرف آگ تھی، اور لوگوں نے ثواب سمجھ کے اس میں حصہ ڈالا۔ ہمارے خداؤں کا دشمن جل جائے، ہمارے خداؤں کا قاتل جل جائے، سب اس میں کو لکڑیاں ڈال رہا ہے، ایندھن ڈال رہا ہے، اور تیز سے تیز آگ۔ 2-4 منٹ دے دو گے؟ بات مکمل کر دوں ورنہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کر دوں؟ چلیے یہ واقعہ مکمل کر دیتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ اچھا اب ہوا کیا، جب آگ جلی کرلا آ گیا، پھونکے لگانے لگا، آگ اور تیز ہو جائے، پھونکے لگانے لگا۔ چڑیا آ گئی، یہ لمبی دم جس کی ہوتی ہے، یہ ایک پانی کا قطرہ پھینکنے لگی، اللہ کا دوست بچ جائے۔ نہ تو کرلے کی پھونکوں سے آگ بجھی، آگ تیز ہوئی، اور نہ ہی چڑیا کے اس پانی کے قطرے سے آگ بجھی، لیکن تاریخ میں دونوں کا کردار محفوظ ہے۔ کرلا اپنی نسل سمیت پیغمبر کی دشمنی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور وہ چڑیا خدا کے دوست کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے اپنی نسل سمیت جنت میں چلی گئی۔ حق اور باطل کا مارکا روز اول سے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ سوال یہ ہے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کرلے کا کردار ادا کر رہے ہیں یا اس چڑیا کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بھی پھونکے لگا رہے ہیں باطل کے لیے، سیکولر نظام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے، تو پھر ہمارا کردار کرلے والا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے دوستوں کے ساتھ ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جس طرح وہ چڑیا اپنی نسل سمیت جنت میں گئی ہے، اور ہماری جو ہمدردیاں نیکوں کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ چلی آگ، خلیل گئے آگ کے اندر، حق تعالیٰ نے پھر براہ راست آگ کو مخاطب کیا۔ آگ کو جبریل سے کہا جاؤ بھاگ کر خلیل گرنے نہ پائے پر بچھا دو، جتنی طاقت ہے آج پوری طاقت سے جاؤ اور خلیل گرنے نہ پائے۔
اور آغوش میں لے لو خلیل کو. اور رہی آگ کی حدت، آگ کی گرمی، قرآن نے، حق تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اپنی گرمی کو ختم کر دے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا میرے خلیل کو سردی لگنے لگے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں آگ تو سلامتی والی بن جا، اور تیرے اندر خلیل کو وہ مزہ آئے، وہ سکون آئے کہ دنیا کی بہاروں کے اندر بھی وہ سکون نہ ہو، دنیا کی راحتوں کے اندر بھی وہ سکون نہ ہو جو راحت اور سکون میرے خلیل کو تیرے اندر آئے نا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، حق تعالیٰ نے اس کو گل و گلزار بنا دیا. 40 دن تک رہے مگر ہوا کچھ نہیں، مگر ہوا ہے، کیونکہ آگ کا مالک کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ پھر جب باہر آئے تو نمرود نے کیا کہا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے آگے چلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا